الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سورت بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 34 دا کچھ حصہ تلاوت کیتے ہیں. دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر کہ ارشاد رب صحیح صحیح حق حق اور سچ سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے. مالک لم یزل نے انساناں نو زندگی دے اصول گزارنے دے طور طریقے دسے، جس دے اندر اسی ابتدان پہلے چیز پڑھی. پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جس پروردگار نے تہانوں پالیا، جس نے تہانوں پیدا کیتا، اور رب تہانوں حکم دے رہا ہے کہ میرے سوا کسے دی عبادت نہ کرنا. دوسرا اصول یہ پڑھیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ دی عزت کرنا، انہوں دا احترام کرنا، اور سب نالوں زیادہ بہترین حسن سلوک دے اگر کوئی تھوڑے واسطے ہن تا او والدین. سب تو بہتر سلوک جڑا کرو نا وہ اپنے ماں باپ نال کرو. اور تیسری چیز یہ بیان کی تھی کہ جڑے تواڈے قرابتدار ہیں انہاں دا تواڈے اُتے حق بنتے، اور کچھ حقوق تواڈے مال دے اندر اللہ نے مسکیناں دے، مسافراں دے، یتیماں دے رکھ دیتے ہیں، انہاں نو بھی ادا کرو. چوتھا قانون سمجھایا کہ تسی فضول خرچ نہ بڑھو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی اللہ نو چنگی نہیں یہ لگدی، کیونکہ فضول خرچ بندہ شیطان دا بھائی ہوندے. اور شیطان کون ہے؟ فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا. شیطان تا اپنے پروردگار دا بڑا ناشکر ہے. اور اگو پنجواں اصول بیان فرمایا کہ اگر تسی کسی دا حق دینا ہے تو وہ بندہ تواڈے کول مطالبہ کر رہا ہے اور تسی اس وقت نو پھردے، تسی نہیں دے سکتے، تواڈے کول جی طاقت کوئی نہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ. تسی اس تلاش وچ ہو کہ رب تعالیٰ دی رحمت ہوے، کوئی کاروبار چلے، کچھ رزق کھلے تاکہ انہوں دیاں. تو فرمایا جن تک نہیں دے سکتے نا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. پھر انہاں نال گل سونے طریقے نال کرنا، او دے نال جھگڑا نہیں کرنا، اس دے نال لڑائی نہیں کرنی، بلکہ پیار نال محبت نال او دے نال گل کرنی. یہ تو حق لٹان دی بات سی. اور چھویں بات ایک دی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. اور ہاتھ تسی اتنا تنگ بھی اپنا نہ کرو، اتنا بخل نہ کرو. پہلے ہے کہ تسی وہ نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی. اور ہن یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ، کہ تسی ہاتھ اتنا بھی سخت نہیں کر لینا
جویں کہ اپنی اس گردن نو دبایا نہ ہوئے، جکڑ لیا ہوئے اپنی گردن دے نال، جویں کہا جاندے کہ گلا گھونٹنا، کہ بھئی اتنے تنگ بھی نہ کرو اپنے آپ نو، اتنا بخل بھی نہ کرو، اور ولا تبسطها کل البسطی، کھولو ہتھاں نو کھولنا، یعنی خوش دلی دے نال خرچ کرو، نہ اسراف بنے، فضول خرچی ہوئے تے نہ ہی جڑا نہ بخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ جو روزی ہے نا یہ اللہ دے ہاتھ ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب چاہندے جس نو رزق عطا کر دے کشادہ اور جس نو چاہندے تنگ، یہ اس کی چاہت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ کینوں کتنا دینا ہے۔ اپنے بندیاں دی ہر چھوٹی بڑی خبر تو اللہ پاک واقف ہے۔ اگو بیان فرمایا کہ 7ویں بعد کہ نہ قتل کرو اولاد نو اس ڈر کول کہ انہاں نو کتھوں کھلاواں گے، انہاں نو کیویں لیا کے دیاں گے، انہاں دی فیساں کتھوں پوریاں کراں گے، انہاں دے کپڑے سارا کچھ خرچے کتھوں برداشت کراں گے۔ نحن نرزقہم، رزق دین والا اللہ موجود ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور او رزق دیندے تہانوں ہی، اے نہ سمجھنا کہ اسی اپنی کمائی کھا رہے ہیں، اپنی محنت دے بل بوتے نال جڑے اپنے خرچے چلا رہے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، اللہ ہی ہے جڑا رزق دے رہا ہے۔ انہاں بچیاں نو جنہاں نو تسی خاندانی منصوبہ بندی دا بھیڑ چڑھا رہے ہو، جنہاں نے واسطے تسی جڑا نا حمل ضائع کرا رہے ہو، فرمایا انہاں نو بھی اللہ نے رزق دینا ہے، اور تہانوں بھی اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہے ہیں۔ یہ سارے بکواسات ہی وے عالم کفر دیاں کہ 2 بچے بہت اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، نہیں نہیں، زندگی آسان تاں ہے جو زندگی دے اندر دین ہوئے دا، جے دین نہ ہویا نا تے پھر زندگی آسان نہیں، پھر ایک نیانا ہوئے گا بھی رہنا، پھر بھی تنگی والی زندگی ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، اوے اولاد دا قتل کرنا بہت بڑا گناہ جے۔ اللہ پاک سمجھا رہے نے کہ اولاد دا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگو پھر پڑھیا کہ 8واں اصول کہ زنا دے قریب نہ جاؤ، زنا دے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، بس قریب نہ جاؤ زنا دے، کیونکہ زنا بڑا ہی بے حیائی والا اور بہت ہی برا اور فحاشی والا کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس دے نال معاشرے دے اوتے بہت برے اصول مرتب ہوندے نے۔ اور اگو فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، نواں اصول بیان کیتا ہے کہ نہ قتل کرو کسی نفس نو جڑے کہ اللہ نے تواڈے اوتے حرام قرار دیتا ہے۔ کسی انسان دا قتل کرنا جائز نہیں جے الا بالحق، مگر کہ اگر اس نے قتل کیتا دا ہے، اگر انہیں تواڈا بندہ ماریا دا ہے، یا کہ 3 اصول دسے سن کہ 3 انہاں دے وچ آ کر کے قتل جائز ہو جاندے، ایک ہے کہ کسی نو ناحق قتل کیتس اودے بدلے وچ اس نو قتل کیتا جائے گا۔ دوسرا ہے کہ اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو پھر مرتد ہو گئے تو مرتد بھی واجب القتل ہوندے۔ زانی شادی شدہ، وہ زانی جو شادی شدہ ہے اس نو قانون دے مطابق یہ ہے کہ سزا دیتی جائے گی، پتھر مار مار کے سنسار کیتا جائے گا، یا پہاڑ تو گرایا جائے گا، یا پھر دیوار دے نیچے دیتا جائے گا۔ تا انہاں تو علاوہ اور کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اس دے وچ بھی ہے کہ اگر ضابطہ اور نظام موجود ہوئے گا، باقاعدہ قانون اور حکومت موجود ہوئے گی، تو پھر آدمی نے اپنا تصرف اور اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس قانون دے مطابق ہی چلے گا۔ اور فرمایا کہ جنہ دا قتل ہویا ہے نا او مظلوم ہیں، جنہ دا قتل ہویا ہے او مظلوم ہیں، لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اسی غلبہ دینے ہیں انہاں مقتولین نو کہ اللہ دی مدد انہاں دے نال ہے، لیکن انہاں نو چاہیے کہ او قتل دے اندر اسراف نہ کریں، یعنی جیڑے بندے نے قتل کیتے نا انہوں قتل کریں، بس اس تو ہٹ کے اس دے کزناں نو، او دے بھائیاں نو، او دے بھانجیاں نو، او دے بھتیجیاں نو، یا اس دے اور کسی رشتہ دار یا دوست نو قتل کرنا، فرمایا یہ پھر کیا ہے، انہو کان منصورا، اسی تو انہوں مدد اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ تسی صحیح چلو، اور نہیں چلو گے تو پھر تسی سخت گناہگار ہو، پھر وہ کام تسی کرو گے جڑا انہوں نے کیا، یعنی ایک بندے نو قتل کیتا گیا، جس نے قتل کیتا ہے اس کے بدلے دوسرے نو قتل کر دیتا جائے، دوسرا بندہ نہ ماریا جائے، یا 2 کو زیادہ نہ قتل کیتے جائیں، 2 اور 2 تو زیادہ نہیں، ایک بندہ قتل کیتا ہے اس کے بدلے ایک ہی قتل کیتا جائے گا بس، یعنی جس نے قتل کیتا ہے اسے قاتل نو ہی مارنا، ہاں اس تو ہٹ کے دوسرے نو مارنا جائز کوئی نہیں، اور بہت سخت ترین گناہ ہے۔ اے اسی 10واں اصول ہے
کہ جس بندے نے قتل کیتے نا صرف اس نو قتل کرو، اس تو ہٹ کے دوسرے نو قتل نہ کرو۔ ہن اگو پڑھ رہے ہیں 11واں اصول، وہ یہ ہے کہ تہاڈے اتے اللہ نے حرام کیتے یتیماں دا مال، لہٰذا یتیماں دے مال دے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ میرے مالک نے 11واں اصول تے قانون اے بیان فرمایا ہے، یتیماں دے مال تو بچنا، یتیماں دا مال ہڑپ نہ کر جانا، یتیماں دا مال نہ کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے میرے دوست، یتیماں دے مال کھان دیاں بہت ساریاں قسماں ہیں، ایک قسم اے نہیں کہ بس انہاں دے کول کھو لیا نا۔ اے جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جاندے، چھوٹے چھوٹے نیانے چھوڑ کے جاندے، پہلے گل یہ سن لو کہ یتیمی کیا چیز ہے۔ جس وقت باپ فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے اور اس بندہ وہ جی سن بلوغت تو کم ہو، 8 سال دا ہے، 10 سال دا ہے، 12 سال دا ہے، تو اے یتیم ہے۔ اس دا ویسے تو فقہ دے اندر تو مختلف قول ہیں، حتیٰ کہ 25 سال 24 اور 25 سال تک یتیمی نو لے جایا گیا ہے کہ اگر کسی دی عقل صحیح نہیں ہے، صحیح کو مراد ہے کہ پختہ عقل والا نہیں ہے، تو اس نو 18-20 سال دی عمر دے وچ یتیم ہی تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی ابھی وہ نیانے والے کام کر رہا ہے 18-20 سال دی عمر دے اندر ہی اور نہیں سنبھل رہا، تو وہ پھر 24 اور 25 سال تک اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ اپنے پیروں کے اتنے کھڑا ہو جائے، اس وقت اس تو یتیمی ختم ہو جائے گی۔ لیکن عام ایک ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ بھئی سن بلوغت تو پہلے پہلے یتیم ہوتا ہے، جس وقت اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کا باپ یا اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ ہوں یہ جڑا حق مال ہے نا، اس دے وچوں کھانا حرام ہے، بڑا سخت حرام ہے۔ تو سارے عام رواج چلا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ جڑا سی ختم دیوار ہے کلاں دا، 10ویں دا، 40ویں دا، انہوں دا حق نہیں ہوتا۔ آخر 50,000 یا 80,000 یا لاکھ روپیہ جو ختم دے اتنے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل جو ہوتا تو انہوں دا ہے نا، انہوں بچوں دا جنہوں دا باپ فوت ہو گئی ہے، جنہوں دی ماں فوت ہو گئی ہے، اور جڑے دی تھوڑی عمر میں اسی بڑے ہمدرد اور خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں، انہوں دا مال اٹھا کر کے دریغ جڑے نا فروٹاں دے اتنے خرچ کر رہے ہیں، 6 بار باویں اپنے نیانے واسطے کدی کلو بھی نہ لیا ہوئے، تو اس وقت موقع دے اتنے پھر پیٹیاں دے حساب دے اتنے سیب لے رہے ہوتے ہیں، اور درجناں دے حساب دے اتنے، بلکہ پورے پورے جڑے لنگر ہوتے ہیں کیلیاں دے لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مالٹیاں دے ڈھیر لا رہے ہوتے ہیں، توڑے بھر کے لے آتے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ نہ قریب جاؤ یتیم دے مال دے۔ ثواب دی صرف یہی اکلی صورت بچ گئی ہے۔ اگر تینوں اتنی ہمدردی ہے تو مسجد جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ روح نو اصال ثواب کر۔ یہ تو اتنا ہی ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، ٹھنڈ دے وچ تو سبزی منڈی تک پہنچیا کرو تو صبح کہ جی 10ویں دا ختم ہے تے کوئی فروٹ لینے نے، 40ویں دا ختم ہے تے فروٹ لینے نے۔ یہ ٹھنڈ تو برداشت کیتی ہے، تو جڑا نا سامان اٹھاندا پیا، وزن اٹھاندا پیا، سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہی ہمدردی تو یہ کر لے گا کہ اتنے مسجد جا کے وضو کر کے 2 سپارے قرآن پڑھ لے، 3 سپارے پڑھ کے اس دی روح اشارے ثواب کر، تیری انہاں ساریاں سبزیاں منڈیاں دے فروٹاں تے تیرے جڑے نا کروڑاں روپے دے ختماں نالوں زیادہ یہ بھاری ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک سننا، حضور فرما رہے ہیں کس نو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی دے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ دے نیلے آسمان اور اس جڑے نا زمین دے درمیان دے اندر بکھرے ہوئے بالاں والا، اور یعنی بہت سارے سادگی والے الفاظ دے کر کے فرمایا کہ اوہ جی زہد اور تقوی والا تو اسی نہیں دیکھو گے کہ سوائے ابو ذر دے۔ اور ایک موقع دے فرمایا ابو ذر، اللہ نے زہد اور تقوی دے وچ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس صحابی نو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے ابو ذر جی اگر تینوں کسی 2 بندیاں دے اوتے بھی حکمرانی ملدی ہوئے تو اس نو قبول نہ کرنا۔ 2 بندیاں دے اوتے اگر تینوں حکمرانی ملدی ہوئے تو اس نو قبول نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی بھی یتیم دی سرپرستی نہ لینا، یتیم دی سرپرستی تو بچنا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یتیم دے کوئی سرپرست نہ بڑھو، یتیم نو اسی طرح رہنے دو؟ نہیں، اصل یہ چاہیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت دے اندر تھوڑی سختی ہے، تھوڑا جتنا آپ دا لہجہ سخت ہے، آپ دا تھوڑا انداز جڑا ہے وہ ذرا سخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس سخت لہجے نو دیکھنے فرمایا کہ یتیم دی پرورش کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے۔ ایویں تو نہیں فرمایا گیا کہ خیر البیوت،
کہ میری امت دے وچ سب تو بہترین گھر، سارے گھراں نالوں سونا گھر اسی سمجھتے ہیں جیدے 4 منزلہ 5 منزلہ کوٹھی ہوئے، جیدہ زیادہ ماربل لگیا ہوئے، جیدے ٹائلاں زیادہ قیمتی لگی ہوئے ہون، جس دے باغیچے گھر دے اندر اور پلاٹ سونے سونے بنے ہون۔ میرے اور تھوڑے امام مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اندر سب تو بہترین گھر ہوئے جس گھر دے اندر یتیم پال رہا ہوئے اور اس دے نال سونا سلوک کیتا جا رہا ہوئے، اور فرمایا کہ اس دھرتی دے ہوتے سب تو برا اور بدترین گھر ہوئے جس دے گھر یتیم ہوئے اور اس یتیم نال برا سلوک کیتا جا رہا ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یتیمہ دی رکھوالی کرنا، انہاں دے سر دے اتے ہاتھ پھیرنا یہ بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اس دے وچ احتیاط بڑی ہے، لہٰذا اگر تینوں کسی یتیم دی سرپرستی دا موقع ملے تو خیر ہے پیچھے ہٹ جانا کہ کتے میرے دابے دی وجہ تو، میری کڑک دی وجہ کو، میری سختی اور سخت لہجے دی وجہ تو کسی موقع دے اتے دا دل نہ دکھے۔ اور ہون اسی یتیمہ نال کیا حشر کرنے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث بڑی مرتبہ سن چکے ہو گے اور بہت سارے علماء کو کہ اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ یتیم دے سر دے اتے صرف ہاتھ پھیرن دے نال ہاتھ دے نیچے جتنے بال آندے اللہ پاک اتنے نیکیاں عطا فرما دین، اتنے گناہ معاف فرما دین اور اتنے جنت درجات بلند فرما دین۔ یتیم دے سر دے اتے پیار اور محبت تے شفقت دا ہاتھ پھیرن نال اتنا بڑا ثواب ہے، تے اس نو کھانا کھلانا، اس دے کپڑے پہنانا، اس نو کپڑے دینا، یہ کتنا اجر و ثواب والا کام ہوئے گا۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں اصولاں دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، او لوگو یتیماں دے مال دے قریب نہ جاؤ، انہاں دا مال اپنے مال وچ خلط ملط کر کے کھاؤ نہیں، بلکہ انہاں دے مال دی حفاظت کرو، اچھے طریقے نال حفاظت کرنا اس وقت تک کر کے جب تک یہ جوان نہیں ہو جانے، حتی یبلغ اشدہ، اتھوں تک کر کے یہ پہنچ جان قوت نو اور اپنے پیراں تے خود کھڑے ہون والے بن جان، انہاں نو سمجھ بوجھ آ جائے، پیسہ خرچ کرنے دی بچان دی سمجھ آ جائے، پھر انہاں دے سپرد کرنا، اس وقت تک انہاں دے مال دی خاص حفاظت کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام یتیمہ دے نال بڑا پیار فرمایا ہے، بڑی محبت فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دا موقع ہے کہ حضرت سیدنا نعمان دے والد گئے حسین لڑائی واسطے، ماں پہلے فوت ہو گئی ہے تے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد واسطے چلے گئے، حضرت نعمان کلے پچھو رہ گئے، 6 سال دی عمر ہوئے گی یا 7 سال دی، چھوٹے بچے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس ہوئے اس غزوے تو واپسی دے جویں کہ مدینہ طیبہ دے لوگ باہر نکل کے استقبال کر رہے سن، حضرت نعمان بھی باہر نکلے، دیکھن لگا ہے کہ میرا باپ کس پاسوں نظر آوے، اپنے ابے نو چمٹا، پھر ایک ٹیلے دے اتے چڑھ گئے، نظراں دوڑائیاں، سارے لشکر دے وچ باپ نظر نہیں آیا، پھر دوڑدے ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے نے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت دیکھیا تا حضور نے چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا، حضرت نعمان جلدی نال اگے آ کر کے پھر کہندے اللہ دے نبی جی پہلا میری ماں کوئی نہیں سی تے ہن مینوں اپنا باپ بھی نظر نہیں آ رہا، میرا ابا کتھے؟ اللہ دے پاک پیغمبر پھر چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، حضرت نعمان پھر اگوں آ کے کھڑے ہو گئے نے، کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنا باپ نظر نہیں آندا، میرے باپ دے متعلق کیا خبرائیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں پکڑیا نا دونوں ہتھاں دے نال حضرت نعمان نو پکڑ کے سینے نال لگا کر کے فرمایا نعمان کیا تو اس گل دے اتے خوش نہیں کہ آج تو تیرا باپ محمد رسول اللہ ہوئے اور ماں عائشہ صدیقہ ہوئے؟
حضرت نعمان اجی اللہ دے رسول دے سینے دے نال چمٹے ہوئے یعنی بلندی نو اچے نے تے کہہ رہے ہیں لوگو دیکھ لو مینوں او میرے نالوں ود کے کون خوش قسمت ہوئے گا جس نو باپ محمد رسول اللہ مل جائے اور ماں امی عائشہ صدیقہ مل جان فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی حضور لے کر کے آئے اس یتیم نو آ کے فرمایا عائشہ اے نعمان اج تو ساڈا بچہ ہے میں اس دا باپ ہاں تو اس دی ماں ہے ادا انجی خیال کرنا ہے جویں اس دے والدین خیال کردے سن اسی طرح دے بہت سارے ایسے واقعات ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں نو اٹھا کر کے اپنے گھر لے کے گئے پھر حضور تو بعد اگر اس امت دے وچ کوئی ہستی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اپنے سینے دے اوتے ایک بچی نو کھڈا رہے سن حضرت عمر آ گئے عمر پوچھتے نے ابوبکر یہ کون ہے فرمایا عمر تینوں نہیں پتا اے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے جعفر طیار ہونے جڑے او جنگ دے اندر شہید ہو گئے سن اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے شریف وچ انہاں دیاں خبراں دتیاں سن حضرت صدیق اکبر نے اس وجہ تو سینے تے اٹھائی ہوئی ہے کہ بچی یتیم ہے دا باپ شہید ہو گیا ہے اپنے سینے دے اوتے کھڈا رہے نے یعنی امت دے اولیاء اور اتقیاء اصفیاء اور اکابرین سانو یہ پیغام دے رہے ہیں یتیماں نال پیار کرنا یتیماں نال محبت رکھنا یتیماں دا خیال کرنا انہاں دی حفاظت کرنا انہاں دے نال بغض نہ رکھنا انہاں دا مال نہ کھا جانا انہاں نو کچھ کھلاندے رہنا انہاں کولوں نہ کھانا اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وبارک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب العالمین یا مولا کریم سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما الہی جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اپنی رضا واسطے قبول فرما یا ارحم الراحمین اللہ سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما اور جو اہل ایمان اس دنیا جہان تو رخصت ہو گئے انہوں سارا دی کامل مغفرت اور کامل بخشش فرما یا اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلی و عرفہ مقام نصیب فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک